مومنین کرام، جس طرح کہ میت کے احکام تفصیلی طور پر ہم بتا رہے ہیں، آج ہم ذکر کریں گے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ ہر مسلمان کا نماز جنازہ جس طرح غسل دینا واجب ہے، اسی طرح کفن دینا واجب ہے، غسل و کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا نماز جنازہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ 6 سال سے بڑے بچے سے باقی بزرگ خاتون جو بھی ہیں سب کا نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ 6 سال سے کم بچہ جو لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا نماز جنازہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ ہر مسلمان کا واجب ہے، بچے کے علاوہ 6 سال سے کم کا بچہ ہو تو اس کا نماز جنازہ واجب نہیں ہے۔ غسل، کفن یہ چیزیں واجب ہیں، دفن کرنا بھی واجب ہے۔ 5 تکبیریں کہنا ضروری ہیں۔ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ اہل سنت کی 4 تکبیریں ہیں، لیکن فقہ جعفریہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے، پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے، شہادت پڑھنی ہے، شہادت کے بعد پھر دوسری تکبیر، پھر آپ نے درود پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تیسری تکبیر، پھر آپ نے مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر، پھر آپ نے اس میت کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد 5ویں تکبیر کہہ کے آپ کا جنازہ، نماز جنازہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مومن کے لیے وہیں دعا کرنی ہے اور اس کو بعد میں دفن کر دینا ہے۔ یہ ہے طریقہ۔ پہلی تکبیر کہہ کے دعا ہے، دوسری کہہ کے دعا ہے، تیسری کہہ کے دعا ہے، چوتھی کہہ کے دعا ہے، اور 5ویں کہہ کے نماز جنازہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں رکوع اور سجود نہیں ہے۔ اس کا نام نماز ہے، لیکن یہ نماز نہیں ہے مکمل طور پہ کہ اس کو رکوع اور سجدہ اس میں ہے، نہیں ہے۔ اس کا نام نماز ہے، لیکن یہ کھڑے ہو کر ہی آپ نے انجام دینی ہے، 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ اور شروع میں الصلاۃ کہنا مستحب ہے۔ باقی پنجگانہ نماز میں اذان و اقامت ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ میں الصلاۃ 3 مرتبہ کہا جائے۔ طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے نماز جنازہ کے لیے۔ باقی نماز جو بھی پڑھنی ہے آپ نے، پنجگانہ ہے یا جو بھی ہے، اس میں طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی غسل آپ پر واجب نہ ہو، آپ نے وضو کیا ہوا ہو۔ نماز جنازہ میں واجب نہیں ہے۔ مثلا آپ پر غسل واجب تھا، میت کو آپ نے غسل دیا، آپ پر غسل مس میت واجب تھا، یا آپ نے وضو نہیں کیا، آپ جلدی تھی، جنازہ تیار ہو گیا، نماز جنازہ شروع ہو گئی، آپ شامل ہو گئے، پھر بھی آپ کا نماز جنازہ درست ہے۔ مرد کا جنازہ ہے تو امام درمیان میں ٹھہرے، عورت کا ہے تو اس کے سینے کی طرف ٹھہرے گا۔ جنازہ کس طرح لٹانا ہے؟ ایک تو قبلہ رخ ہونا ہے، نماز پڑھنے والے نے جو جنازہ پڑھ رہے ہیں، میت کو اس طرح لٹانا ہے، سامنے میت لٹی ہوئی ہو، سر اس کا دائیں طرف ہو میت کا، اور اس کے پاؤں نماز پڑھنے والے کے بائیں طرف ہو، اسی طرح ٹھہرا ہے۔ امام یا جو بھی جنازہ پڑھ رہا ہے، یعنی جماعت نہیں ہو رہی، اکیلا شخص پڑھ رہا ہے، جس طرح بھی ہے ایسے ٹھہرے گا۔ سامنے میت ہے، اس طرح میت لٹا دیں گے، سر اس کا دائیں طرف ہوگا، ٹانگیں اس کی بائیں طرف ہوگی۔ اگر وہ مرد ہے، لڑکا ہے، یعنی مرد کا جنازہ ہے، تو میت کے درمیان میں ٹھہرے گا، جو نماز پڑھنے والا امام ہے یا جو بھی ہے، میت کے درمیان میں ٹھہرے گا، یعنی اس کے پیٹ کے ساتھ ٹھہرے گا۔ اگر خاتون ہے تو اس کے سینے کے ساتھ، سینے کی طرف ٹھہرے گا، اور اس کے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، جہاں بھی ٹھہر جائے جنازہ ہو جائے گا، لیکن یہ مستحب ہے۔ نیت کرنی ہے، اس میں پڑھتا ہوں نماز جنازہ فلاں میت کے لیے قربتاً اللہ، یا واجب قربتاً اللہ، اور اس کو انجام دینا ہے۔ قربتاً اللہ کی نیت کرنی ہے۔ بعض مومنین کو نیت واضح نہیں ہے اور وہ ان اللہ کہہ دیتے ہیں یا ان اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے۔ اللہ لام ہے، اللہ، اللہ کی طرف، قربت چاہتا ہوں اللہ کی طرف۔ غائب کا جنازہ نہیں ہوتا، غائبانہ نماز جنازہ فقہ جعفریہ میں نہیں ہے۔ قبلہ رخ ہو کے نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ میت کا نماز کے دائیں طرف ہو، یعنی نمازی کے دائیں طرف ہونا چاہیے میت کا سر، وہ میں بتا چکا ہوں۔ میت کو سیدھا لٹایا جائے، میت سیدھی لیٹی ہوئی ہو، وہ دفن میں ہے کہ اس کو اس طرح پہلو کی طرف لٹائیں تاکہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو جائے، لیکن جب نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو میت کو تابوت ہے یا نیچے لٹایا ہوا ہے تو سیدھی لیٹی ہوئی ہو، یعنی بالکل اس کے ہاتھ ایسے زمین پہ ہوں۔ کوئی پردہ نہ ہو درمیان میں، تابوت میں ہے، اوپر گلے یعنی کوئی کفن ہے، ایسے کوئی چادر ڈالی ہوئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسے کوئی درمیان میں دیوار یا کوئی ایسا پردہ لٹکا ہوا نہ ہو میت کے اور نماز پڑھنے کے درمیان۔
نمازی زیادہ دور بھی نہ ٹھہریں، یعنی زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنازہ ادھر پڑا ہے اور 3 4 5 قدم پیچھے، 6 قدم پیچھے، اسی طرح چلے جائیں۔ 1 2 قدم کا فاصلہ ہو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنا فاصلہ ہو جیسے 7 8 قدم ہو جائیں، 6 قدم ہو جائیں کہ میت دور نظر آ رہی ہو، تو اس صورت میں درست نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، ایک شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ بیٹھ کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو کے نماز جنازہ پڑھے۔ جنازہ غسل و کفن کے بعد ہوگا، غسل دیں گے، کفن دیں گے، حنوط کریں گے، اس کے بعد جا کے آپ نے جنازہ پڑھنا ہے، اور ولی کی اجازت لی جائے، اور جس جگہ پر جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ مباح ہو، کسی کی جگہ غصبی نہ ہو، اور ولی سے اجازت لی جائے، جو اس کا وارث ہے اس سے اجازت لی جائے۔ خاتون ہے اس سے شوہر سے لیں اگر شوہردار ہے، اگر وہ شوہردار نہیں ہے تو اس کے والد سے، اسی طرح بیٹا ہے تو والد سے، اگر والد فوت ہو گیا تو بیٹے سے، جو بھی ولی ہے اس سے اجازت لیں۔ تکرار کر سکتے ہیں، جنازہ ایک دفعہ ہو چکا ہے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، مکروہ ہے، لیکن ایک بہت معتبر ایک شخصیت ہے، مجتہد ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، معتبر شخصیت ہے، بہت چاہنے والے ہیں ان کے، اور بہت پاک و پاکیزہ زندگی گزری ہے ان کی، اس کا آپ جنازہ بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی ایک پڑھ چکے ہیں جنازہ، اور کافی مومنین بعد میں آ گئے ہیں کہ ہم بھی جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح اور آ گئے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ درمیان میں شریک ہونے والا، ہاں جو جنازہ شروع ہو جاتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ مومنین درمیان میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ امام کے ساتھ ہی تیسری، چوتھی ہے، 5ویں تکبیر ہے، اس کے ساتھ کہہ کے اور اسی کے ساتھ شامل ہو کے پھر جنازہ ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ تیسری میں شامل ہوئے، اپنی آپ پہلی تکبیر کہیں گے، اس کے بعد امام کی چوتھی ہے، آپ کی دوسری ہوگی، امام کی 5ویں آپ کی تیسری ہوگی، اس کے بعد آپ نے اپنی 2 تکبیریں کہنی ہیں، تب جا کے آپ کا نماز جنازہ مکمل ہوگا۔ تو نماز جنازہ میں جو دعائیں ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی تکبیر کہہ کے آپ نے گواہی دینی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ گواہی دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اضافی جو شہادتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ میں، جو مستحب کتابوں میں یعنی مستحبات میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ شہادت دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ دوسری تکبیر کہیں گے، درود بھیجنا ہے آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی کہہ دیں گے۔ اگر مزید آپ نہیں یاد آپ کو ابھی باقی جو درود ہیں اس میں آپ کو یعنی نہیں آپ نے یاد کیا تو یہ درود کافی ہے۔ اس کے بعد آپ تیسری تکبیر کہہ کے آپ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو پوری نہیں آتی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دیں گے، کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چوتھی تکبیر کہہ کے اس میت کے لیے دعا کرنی ہے، جو وہ دعا ہے وہ لمبی ہے، اگر آپ وہ نہیں پوری پڑھ سکتے، آپ کو یاد نہیں ہے، تو اللہم اغفر لہذا المیت، بس یہ اللہم اغفر لہذا المومن یہ بھی کہہ دیں گے، کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ لمبی جو تھوڑی سی دعائیں ہیں، بہت لمبی نہیں ہیں، تھوڑی 2 3 سطروں کی ہیں، وہ یاد کرنی چاہیے۔ توضیح المسائل میں بھی موجود ہیں، باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں، وہ یاد کر لینی چاہیے۔ اور یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، 5ویں تکبیر کہہ کے آپ نماز جنازہ سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے، اس کا جنازہ نہیں ہوا، احتراماً جوتے اتار دینے چاہیے، تاکہ ایک احترام ہے، پھر بھی ایک انسان نماز کی شکل میں ہے، کسی مومن کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن جنازہ ہو جاتا ہے، وضو نہیں کیا، ایسے جوتے پہن کے ٹھہر گئے ہیں یا جوتے کے اوپر ٹھہر گئے ہیں جوتا اتار کے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، نماز